اللهم رب شهر رمضان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقرآن المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. یقیناً یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے اور افتخار کا مقام ہے کہ ایک مرتبہ پھر اس شبکہ اندیشکدہ تبلیغ ہند کے ذریعے اپنے ناظرین محترم کی خدمت میں کچھ معروضات پیش کرنے کا موقع ملا۔ نوع بشریت اور انسانیت کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ جب ہم انسان کسی کے عاشق اور مرید ہوتے ہیں تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ جب ہم نے اپنے لیے نمونہ عمل کے طور پر انتخاب کر لیا ہے، اپنا آئیڈیل بنا لیا ہے، تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس چیز کو جانیں جو ہمارے معشوق اور محبوب کو پسند ہے۔ وہ کون ایسی چیزیں ہیں جسے ہمارا محبوب پسند کرتا ہے؟ اسی لیے ہم یہیں پر رک نہیں جاتے بلکہ ان چیزوں کی تلاش میں رہتے ہیں، اور پھر وہ چیز کہ جسے خود معشوق نے اور محبوب نے بتا دیا ہو کہ ہمیں یہ چیز پسند ہے، تو ہم اسے اپنی زندگی میں اپنا کر اپنی رفتار و گفتار سے اس چیز کا اظہار کر کے اپنے دوست و احباب میں اس چیز کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ دیکھو ہم کس کے عاشق ہیں اور کس کے محب ہیں۔ لہٰذا ہم اپنے محترم ناظرین سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ یہ بتائیے کہ اس جہان میں ہم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ اور کوئی ممکن ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہی ذات ہے جس نے نہ جانے کتنی نعمتوں کو ہمیں بن مانگے عطا کیا ہے۔ صرف اس نے اس چیز کا احساس کیا کہ ہمارے بندے کو زندگی گزارنے کے دوران اس چیز کی ضرورت ہوگی، لہذا عطا کر دیا۔ اب وقت نہیں ہے کہ ان تمام نعمت مادی اور معنوی کو ذکر کیا جائے اس محدود وقت میں کہ جو پروردگار نے ہمیں بن مانگے عطا کی ہے، اس لیے کہ جو چیزیں ہم مانگنے کے بعد عطا کرتے ہیں شاید ہم اس کی طرف متوجہ ہوں کہ پروردگار نے ہمیں دیا ہے، لیکن وہ چیزیں جو بن مانگے عطا کی، جسے ہم خود اپنے اعضاء اور جوارح میں غور کریں تو شاید ہم کو کچھ حد تک علم ہو جائے گا۔ یہ ہمارے آنکھ کی روشنی کیا کسی معمولی نعمت کا نام ہے؟ اس سے پوچھئے جس کے سامنے یہ جگمگاتی ہوئی دنیا بالکل تاریک ہی تاریک ہے۔ کیا ہم نے اس نعمت کو پروردگار سے مانگا تھا؟ یا یہ نعمت سلامتی کہ جس کے بارے میں شاید ہم یہ کہیں کہ نہیں معلوم ہم نعمت سمجھتے بھی ہیں یا نہیں سمجھتے، یہ ہمارا سانس لینا، یہ ہمارے سانس کا اندر جانا اور باہر آنا، وہ بھی وداؤٹ وینٹیلیٹر۔ آج کے اس کورونا وائرس کے منحوس زمانے میں اس چیز کو شاید ہم بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ کیا اس نعمت عظیم کے لیے ہم نے مصلی بچھایا تھا جو پروردگار نے ہمیں دے دیا؟ یا نعمت معنوی میں لے لیں کہ پروردگار نے اس روئے زمین کی محبوب ترین اور عالی ترین خاندان محمد اور آل محمد کی محبت کو ہمارے دلوں میں یہ ڈال دیا، ہمارے دلوں میں قرار دے دیا کہ جس کی محبت ہی دنیا اور آخرت دونوں کی ضمانت ہے۔ کیا یہ کوئی معمولی نعمت کا نام ہے؟ جب معمولی نعمت کا نام نہیں ہے تو ہم
پروردگار کی محبت کا اندازہ ان چیزوں سے لگا سکتے ہیں۔ اب ہمارے لیے کیا کوئی اور دلیل چاہیے کہ جس کے ذریعے ہم یہ ثابت کریں کہ پروردگار ہم سے بے پناہ محبت کرتا ہے؟ اگر یہ چیز واضح ہے تو پھر ہم پروردگار سے اسی طریقے سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اگر محبت کرتے ہیں تو پھر کیا کہنا، اور اگر محبت نہیں کرتے تو ہمیں اسی طریقے سے محبت کرنی چاہیے جس طریقے سے پروردگار ہم سے محبت کرتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ محبوب ہے جو ہمیں بن مانگے نعمتیں عطا کرتا ہے۔ اب ہم اپنی زندگی میں یہ دیکھیں، اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ وہ کتنی نعمتیں ہیں، وہ کتنی نعمتیں ہیں جو پروردگار نے ہمیں بن مانگے عطا کی، بن مانگے عطا کی۔ لہٰذا اب جب ہم اس چیز کا اندازہ لگا چکے اور آپ ہمارے ساتھ ہماری ابھی تک کی گفتگو سے موافق ہیں، توافق رکھتے ہیں، تو پھر اپنی گفتگو کے اس مرحلے کی بات کریں کہ جس کو ہم نے ابتدا میں عرض کیا کہ جب ہم کسی کے مرید اور محب ہوتے ہیں تو ان چیزوں کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے محبوب کو پسند ہے۔ تو آئیے ہم پتہ لگائیں، اس چیز کا علم حاصل کریں کہ پروردگار اپنے بندوں سے کس چیز کو پسند کرتا ہے، کون سی ایسی صفت ہے، کون سا ایسا شخص ہے جسے پروردگار کہے کہ ہم اسے پسند کرتے ہیں۔ لہٰذا سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ وہ کون سی صفت ہے، وہ کون سے لوگ ہیں جسے میں اللہ پسند کرتا ہوں، تو اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بے شک تمہارے نزدیک محبوب ترین اور محبوب ترین، عالی ترین، عزیز ترین وہی شخص ہے اللہ کے نزدیک جو تقوی کو اختیار کرے، جو متقی بن جائے۔ لہٰذا اب ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ تقوی کہتے کسے ہیں، تقوی کی ڈیفینیشن ہے کیا؟ آسان لفظوں میں عرض کروں کہ تقوی کہتے اسے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو تمام ان کاموں سے روک لے جسے پروردگار نے منع کیا ہے، پروردگار نے جسے ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے، اور اسی طریقے سے اپنے کو ان تمام کاموں کا پابند بنا لے جسے پروردگار نے واجب قرار دیا ہے، ہمارے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ اب جب انسان ان دونوں چیزوں پہ پابند ہو جائے گا تو پروردگار کے نزدیک متقی کہلائے گا، اور ایسے شخص کو کہتے ہیں متقی۔ تو پھر اس کی تقوی کا تو ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے جسے امام المتقین کہا جائے۔ لہٰذا ہم پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، پروردگار اس ماہ مبارک رمضان کے وسیلے سے ہمیں ایسے اعمال انجام دینے کی توفیق عنایت فرما کہ ہم اپنے آپ کو تیری بارگاہ میں متقی کہلا سکیں۔ پروردگار کی بارگاہ میں بحق محمد و آل محمد دعا گو ہیں کہ پروردگار ہم سے ایسے اعمال سرزد نہ ہوں جو تیرے ناراحت ہونے کا سبب بن جائے، ایسے اعمال انجام دیں کہ تیری خوشنودی کو حاصل کر سکیں۔ تیری بارگاہ میں بہترین دعا یہ ہے کہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور جب ان کا ظہور ہو تو ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔